खाना काबा को कब और कौन तबाह करेगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है, एक मर्द मक्का में दाखिल होगा जो कि खाने काबा को गिरा देगा और इसके टुकड़े समंदर में फेंक देगा। इस आदमी की निशानी ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खाने काबा अल्लाह तबारक व तआला का घर है और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। लेकिन ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, एक शख्स खाने काबा को गिराएगा। नाज़रीन, इस वाक़े की तफसील पहले आपको बताते चलें कि यमन के बादशाह इब्राहा ने जब खाने काबा को गिराने की कोशिश की थी तो इसका क्या हश्र हुआ था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह इब्राहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा को ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ। इसका सबब ये था कि इब्राहा ने यमन की तरह सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आली शान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गज़ब में जल भर कर यमन गया और वहाँ के गिरजा घर में पाखाना करके उसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब इब्राहा ने ये वाक़या सुना तो तैश में आके उसने खाना काबा को ढाने के लिए अपने हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और इसकी फ़ौज के अगले दस्ता ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़या से बड़ा रंज पहुँचा, चनाचा इस मामला में गुफ्तगू करने के लिए इसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब इब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो इसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामिद राबदार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जावुद चमक रहा है, तो सूरत देखते ही इब्राहा मारूब हो गया और बेअख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहीं सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक ले आए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। तो सुनकर इब्राहा ने कहा कि सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद ही अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर इब्राहा ने अपने फ़िरौनी लहजा में कहने लगा कि सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढा कर इसकी ऊँट से ईंट बजा दूंगा और रुए ज़मीन से इसका नाम और निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहरमती की है, इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जान लीजिए कि खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन हूँ। इस गुफ्तगू के बारे में बाद इब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले गए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशी को लेकर मक्का से बाहर चले जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर दरों में छुप कर पनाह ले लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद भी अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाज़ा का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाजारी के साथ दरबार की बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा
اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاری عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت و شان کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ فروز دیکھنے لگے۔ ابراہیم جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام المقدس میں پہنچا تو وہ جس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا، بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکر نے ابراہیم کی فوجیوں پر زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی اور ان کی آن میں ابراہیم کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس کے آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے باہر ہو جاتی۔ ابراہیم کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہیم کے اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے اور ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب کہ آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا اور ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تھی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں اور انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہیم اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا۔ تمام اہل عرب کو اس ایک خدا رسیدہ برزخ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو ناظرین، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام علم و علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارے انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بات بھی اپنی خواہش سے نہیں کرتے اور نہیں مگر وہی ہوا جو انہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، اس کا اندازہ کس طرح سے لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا اور گرایا جانے کا یہ واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے وہ اس کو ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم و شان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہو جائے گی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں جیسا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں اور اس کا کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں یہ ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افض لفظ کا استعمال ہوا ہے اور افض وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلنے یا چلنے میں سے ان کے دونوں کے پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اس شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پیلی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ہاتھ اور لوگ ہوں گے
وہ خانہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ دے گا اور سمندر میں لے جا کر پھینک دے گا۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو، کیونکہ ان کا ظاہر ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی نامعلوم ہے اور واضح نہیں ہے، اور اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا۔ آج کل یہ سیاسی تناظر میں لوگ اکثر علماء اکرام یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو حبشی جنگجو تباہ کرے گا، یہ خود زمین میں دھس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے زلزال نمودار ہوگا اور فتنہ فساد پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائی اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سکیہ صحرائیاں جو ہے سادہ لوگ عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں سے پہلے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہودی انصاری میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبیلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبیلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ ہوا، کتنی مرتبہ دجال نما شخص انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوا۔ صرف 20ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا سامانہ قرب قیامت ہی ہے۔ کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دے۔ تو ناظرین، اگر آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خانہ